فیصلہ کریں کہ دن میں 3 مرتبہ اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کھائیں اور نماز ہفتے میں 1 بار پڑھیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں زبان مفت میں عطا فرمائی، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں آنکھیں مفت میں عطا فرمائی، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے جس نے ہمیں کان عطا فرمائے، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے جس نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں پیر عطا فرمائے، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں دل عطا فرمایا، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں دماغ عطا فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں اپنی آنکھوں کے اوپر کہ آنکھ کے اندر ایک تل کے دانے کے برابر چھوٹا سا ہیرا ہے، لیکن اللہ نے اس میں پاور کتنا رکھا ہے کہ پلک جھپکتی زمین کو ہم دیکھتے ہیں، پلک جھپکتی آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اتنی طاقت اس ہیرے میں میرے رب نے رکھی ہے۔ اب آنکھ کی طاقت کو اور آنکھ جیسی عظیم نعمت کو اگر سمجھنا ہو تو کسی نابینا سے معلوم کرے آپ کہ آنکھ کیا ہوتی ہے۔ کان کے بارے میں اگر سننا ہو کہ کان کیا ہے، کہ جو میرے رب نے مفت میں ہمیں عطا فرمائے، کان کے بارے میں اگر سمجھنا ہو تو آپ کسی بہرے سے معلوم کریں کہ کیا کان کیا ہوتا ہے۔ زبان کے جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ جو بول نہیں سکتا، جو گونگا ہے، اس سے پوچھیں کہ زبان کسے کہا جاتا ہے۔ پاؤں جیسی عظیم نعمت کو اگر سمجھنا ہو تو جس کے پاس پاؤں نہیں اس سے پوچھیں کہ پاؤں کسے کہتے ہیں۔ ہاتھ جیسی عظیم نعمت کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے معلوم کرے کہ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں میرے رب نے ہمیں مفت کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ رات ہوتی سو جاتے ہیں، صبح اٹھتی ہے کمانے کھانے لگ جاتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں جو ہم کھانے کرتے ہیں نماز کے بارے میں کل انشاءاللہ کل کبھی آنے والا نہیں۔ جو کل کے چکر میں تھے وہ پیچھے جو قبرستان ہے وہ آباد کر چکے ہیں، ان کا کل آیا ہی نہیں، قبرستان میں جا کر لیٹ گئے ہیں۔ ہم بھی کل کرتے رہیں گے تو قبرستان میں جا کر لیٹ جائیں گے، مگر ہمارا کل آنے کا نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، اگر رات کے اندر ہم سوتے ہی رہ گئے اور آنکھ اگر قبر کے اندر جا کر کھلی تو ہمارا کیا بنے؟ جو ہم کل کے لیے سوچتے ہیں، اگر آج سوئے صبح اٹھ ہی نہیں پائے، گھر والوں نے اٹھایا، اس کے بعد محلے میں اعلان کر دیا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، خوشبوئیں لگا دی گئی، نماز جنازہ بھی پڑھا دیا گیا، قبرستان میں لے گئے، قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اب اگر آنکھ کھلی ہو اس کے بعد اگر ہم اب سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اب موقع ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم سوچیں گے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم سوچیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم سوچیں کہ ہم حج کریں گے، ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ آج تو ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم زندہ ہیں نا تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، رب کو راضی کر لیں، رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا لیں۔ لیکن جب مر جائیں گے اس کے بعد پھر یہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس رب کا کتنا بڑا کرم ہمارے اوپر ہے، کتنی مہربانیاں اس رب کی ہمارے اوپر ہے۔ آپ کو ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی لمبی فہرست ہے، اور آپ دیکھیں کہ آل رسول کے حکم پر اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر کیا بات ہے۔ حضرت کا اشارہ بھی ہے، اس لیے کہ بہت لمبی فہرست ہے، ہمارے باہر سے مہمان بھی آئے، ہمیں ان کو سننا ہے۔ آپ کی ہماری ملاقات تو پھر کبھی ہو جائے گی۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔